بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعہ کربلا، حق و باطل کی جنگ، یہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا لازوال اور بے مثال باب ہے جو اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب لے کر آیا. نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی زینب علیہ السلام نے اپنوں کی قربانی دے کر اللہ کے دین کو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا کے دین کو بچا لیا. خواتین حضرات، اس واقعے میں جہاں مردوں نے جوامردی اور جرت کا نمونہ پیش کیا، وہاں خواتین نے بھی ہمت کے ساتھ، حوصلے سے، استقامت کے ساتھ بہت سی مثالیں قائم کی. اس واقعے میں جب ہم خواتین کے کردار کی بات کرتے ہیں تو جو نمایاں کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ہے، جنہوں نے اپنے خطبات سے یزیدی دربار کو ہلا کر رکھ دیا، وہاں پر موجود لوگوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا. آج ہم انہی خطبات کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ یہ وہ مشن تھا جس کا آغاز جناب امام حسین علیہ السلام نے کیا اور بی بی زینب علیہ السلام نے اپنے خطبات سے ان کو پروان چڑھایا. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، ان کے خطبات پہ روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک بہت بڑی اسکالر، شی از ویری ویل ریڈ، ویری لٹریٹ، ویری ویل ریناؤنڈ اسکالر آف پاکستان. ان سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شہر بانو. السلام علیکم جی. ہم جب واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں، اس تنازع کی بات کرتے ہیں، اس کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ 14,000 سال سے، 1,500 سال سے جو یہ تنازع چلا آ رہا ہے، آج بھی جب ہم مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ جو واقعہ ہے اور اس کی جو تازگی ہے وہ بالکل اسی طرح سے برقرار نظر آتی ہے. اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. یہ واقعی بڑا ہی ایک معجزانہ سا حال، یہ کیفیت ہے، اور اس کے لیے میں افتخار عارف صاحب کا ایک شعر پڑھوں گی کہ جس میں انہوں نے بہت بڑی بات بہت مختصر لفظوں میں کہی کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں. واہ. تو جب تک یہ دین رہے گا نا، اس وقت تک اس کا رہنا اس بات کا اعلان کرتا رہے گا کہ میں مرہون کربلا اور مرہون امام حسین علیہ السلام، وہ نقش اللہ جو آپ نے اپنے خون سے کربلا کے دشت پر لکھا، جب تک اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا رہے گا اس وقت تک کربلا تازہ رہے گی، اور جب تک محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوتی رہے گی اس وقت تک اس کی تازگی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اس لیے کہ کربلا اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی روح ہے جس نے اسے زندہ کیا. دوسری بات جو آپ نے کی کہ اچانک واقعہ رونما ہو گیا، ایسا نہیں ہے. تاریخ کے سفر میں اگر ہم تھوڑا سا ڈیپتھ کے ساتھ اس واقعے کو دیکھیں تو یہ اچانک رونما نہیں ہوا. بہت سارے لوگ اس کے شروعات کے بہت سارے پوائنٹس رکھتے ہیں، مائل سٹونز لگاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ صفین میں اس کے بیچ پڑے، کچھ کہتے ہیں کہ نہروان کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا. میں تاریخ کا کوئی بہت بڑا طالب علم نہیں ہوں اور نہ میری کوئی بہت زیادہ ڈیپتھ میں ریسرچ ہے، لیکن جتنا تھوڑا بہت میں نے تاریخ کو پڑھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس واقعے کے بیج فتح مکہ کے روز رکھ دیے گئے تھے. جس روز جناب رسول خدا مسلمانوں کے عظیم گروہ اور لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، آپ نے بت شکنی فرمائی، تو ابو سفیان نے جناب رسول خدا کے چچا جناب عباس سے کہا کہ آج تیرے بھتیجے کو بہت بڑی بادشاہی مل گئی. اور جناب عباس نے اس وقت جواب دیا کہ نادان، یہ بادشاہی نہیں، یہ نبوت ہے. یہ وہ پہلا روز تھا جب دو دھارے علیحدہ ہو گئے، ایک نبوت کا دھارا تھا اور ایک بادشاہی کا دھارا تھا. دیکھیے جناب رسول خدا نے اپنی رحمت کے بلبوتے پر لوگوں کو معاف کیا، آزاد کردہ قرار پائے. یہ بالکل وہی سچویشن تھی جیسے آج کل ہمارے یہاں سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کا جب دور چلا گیا تو جو اس پارٹی کے کرتا درتا تھے اپنی سیاسی سماجی حیثیت کو بچانے کے لیے فوراً ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سمیت وہ دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جی کل تک وہ بہت بری تھی
اور آج ہم نے دیکھا کہ اس لیڈرشپ میں ہمیں بڑی کوالٹیز نظر آتی ہیں, لہٰذا ہم اپنے پورے ساتھیوں سمیت اس پارٹی میں شامل ہو گئے. فتح مکہ کے روز بالکل یہی سچویشن ہوئی کہ قریش نے, خصوصاً بنی امیہ نے, اپنی سیاسی, سماجی اور مالی حیثیت کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت اسلام میں داخلہ اختیار کر لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ داخلہ حقیقی داخلہ نہیں تھا. وہ ایسے ہی تھا جیسے نفاق کا کیڑا کسی پھل کے اندر گھس جائے اور پھر اندر ہی اندر پھل کے پلپ کو کھاتا رہے اور ہمیں لگے کہ اخروٹ کا چھلکا بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ ہوتا کہ نفاق کا کیڑا تو اندر سے پھل کو کھاتا رہتا اور عرصے دراز تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ اخروٹ کا چھلکا مضبوط ہے, اندر سے جالا لگ جاتا. لیکن جس وقت نبوت کی ہم عظمت کو کس طرح سلام کریں اور پروردگار کے اپنے ایک ڈیوائن جو اس کا سسٹم ہے اس پر ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ نفاق کا کیڑا تو لگ رہا تھا, کنزرویشن کے عمل کے لیے کوئی سوچ بچار نہیں تھی. جس وقت یہ نفاق کا کیڑا پورے ساتھیوں سمیت اسلام میں داخل ہو گیا تھا اپنے سیاسی, سماجی اور مالی حیثیت کو بچانے کے لیے, اسی وقت سے کنزرویشن کا عمل شروع ہو گیا تھا. اور کربلا وہ مقام ہے جہاں مکمل کنزرویشن کر کے اس پھل کو, جو دین کا پھل ہے, اسے بچا کر انٹیکٹ کر کے چاروں طرف سے محفوظ کر دیا گیا کہ اب اگر کوئی اس پھل سے فیض نہ اٹھانا چاہے تو یہ اس کی کم عقلی ہے, پھل اپنی جگہ محفوظ ہے. صحیح. اور پھر دیکھیے کہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, تنازع, کانفلکٹ. ہاں, انسان کی سرشت میں ہے یہ تنازع اور کانفلکٹ. آدم کا پتلا بنا تو پروردگار عالم نے کہا کہ فرشتوں سے کہ میں تمہارے لیے, میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. بالکل. قال انی جاعل کا فی الارض خلیفہ. بالکل. قالوا اتجعل فیہا ومن یفسد فیہا ومن ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. فرشتوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا. بالکل. یہ کس کو بنا رہا ہے؟ یہ فساد کرنے والا, خون ریزی کرنے والا. تو اللہ کو کہنا یہ چاہیے تھا نا کہ نہیں, تم کیوں غیب کی باتیں بتا رہے ہو, تمہیں کیا پتا فساد کرے گا کیا نہ کرے گا. یہ نہیں بہت اچھا ہے, بڑا نیک ہے. بالکل. انی اعلم ما لا تعلمون. بڑا سمپل سے جواب دیا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. واہ. اور جانتے کیا تھے؟ اب اس کانفلکٹ کو کیوں اس سرشت میں انسان کے کانفلکٹ رکھا گیا؟ دو مقام پر قرآن مجید میں, ایک سورہ بقرہ میں اور ایک سورہ حج میں بتایا گیا کہ اس کانفلکٹ کی وجہ کیا تھی. اور کہا کہ ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر ہم بعض کے ذریعے سے بعض کو دفع نہ کرتے, یعنی کانفلکٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نہ پچھاڑتے, بالکل, تو یہ زمین فساد کا شکار ہو جاتی. صحیح. اور سورہ حج میں کہا گیا کہ ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لہدامت صوامع و بیع صلوات و مساجد ویذکر اللہ ویذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. کہ اگر ہم بعض کے ذریعے بعض کو دفع نہ کرتے, یہ کانفلکٹ نہ ہوتا, تو یہ مساجدیں, یہ معبد, یہ اللہ کے نام لینے والے گھر, یہ صلات, یہ ذکر خدا, یہ کچھ بھی باقی نہ رہتا. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ کانفلکٹ, یہ تنازع نہ ہوتا تو حق و باطل کی پہچان نہ ہو پاتی. یعنی اگر آج اگر مسجد زندہ ہے, صحیح, لا الہ الا اللہ زندہ ہے, محمد رسول اللہ موجود ہے, بالکل, اس کی وجہ یہ کانفلکٹ ہے کہ جس میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع کیا گیا. دفع کا لفظ ہے قرآن مجید, بالکل صحیح, دفع کیا گیا, نکال دیا گیا. جی. تو یہ کانفلکٹ, یہ جو تنازع ہے, یہ حق کو بچانے کے لیے لازمی. اور کربلا اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یہ کوئی ذاتی تنازع نہیں ہے, بالکل, کوئی شخصی تنازع نہیں ہے, یہ کوئی ڈائنیسٹیز کا کھیل نہیں ہے. یہ کس لیے کانفلکٹ لیا گیا, یہ کس لیے تنازع کیا گیا کہ زمین کو فساد سے بچایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر خدا کا قائم رہے, اس لیے بچائے گا کہ یہ معبد, یہ مسجدیں, یہ خدا کے گھر جہاں پر نام خدا لیا جاتا ہے وہ قائم اور دائم رہیں. اس لیے کربلا کا کانفلکٹ. اچھا, قرآن اس تنازع کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اس کانفلکٹ کو قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ کس نظر سے دیکھتا ہے اس کو؟ دیکھیے, کانفلکٹ کی دو قسموں کے کانفلکٹ کو قرآن مجید نے بیان کیا, مطلب براڈ کیٹیگریز میں. ویسے تو خیر فساد کا ہی اتنا بڑا کانوٹیشن ہے کہ فساد پر گفتگو کرنے جائیں تو ایک کانفلکٹ ہے جو طبقاتی فرق کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, اور
ایک حق کھینچنے والا ہے اور ایک جس کا حق کھینچ لیا گیا. بالکل صحیح, ظالم اور مظلوم. جی, اور قرآن مجید نے اس کنفلکٹ کو بھی بہت انکریج کیا ہے کہ مظلوم اپنے حق کو واپس لے اور بزور طاقت لے. صحیح. لیکن دوسرا جو کانفلکٹ ہے نا وہ اس کی لیول بہت بلند ہے. وہ یہ لیول ہے کہ جب انسان کمال کی اس منزل پر پہنچتا ہے کہ کسی حق اور حقانیت کو جان جاتا ہے, تو پھر وہ اس حق اور حقانیت کو بچانے کے لیے کانفلکٹ لیتا ہے. اس میں اس کا مقصد کچھ حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ لٹا دینا ہوتا ہے. بالکل. اور کربلا اس کیٹیگری کا کانفلکٹ ہے جو دوسری قسم ہے. دوسری قسم بات وہ محروم نہیں ہے کہ جو محروم کو کچھ نہیں ملا اسے حاصل کرنا ہے, اسے کھینچنا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس نے اس کی تقدو کرنی. یہاں سب کچھ ہے لیکن اس حق اور حقانیت کو بچانے کے لیے سب کچھ دینے پر رضامندی ہے, اس لیے کانفلکٹ لیا گیا. اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کانفلکٹ کے, جب ہم نے گفتگو کو شروع کر ہی دیا تو ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ, کیونکہ ہم ہمیشہ طبقاتی فرق کے درمیان کے حساب سے کانفلکٹ کو دیکھتے ہیں, تنازع کو دیکھتے ہیں کہ دو طبقاتی جو گروپس ہیں ان کے اندر لڑائی ہوتی ہے, اور ہمیشہ جو ہے کمزور اور جو پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہی اٹھتے ہیں آگے, اور وہ طاقتوروں سے اور لوگوں سے جنہوں نے ان کے حق کو سلب کیا ہوتا ہے ان سے کانفلکٹ لیتے ہیں. صحیح. یہ دوسری قسم کے کانفلکٹ ہے نا, اس میں ایسا نہیں ہوتا. نہیں. اس میں بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایلیٹ آف دا ایلیٹسٹ اٹھ کر وہ کانفلکٹ لیتا ہے. ایلیٹ آف دا ایلیٹسٹ. یس, اس لیے کہ جہاں موسیٰ کی مثال ہے, دیکھیے موسیٰ محروم تھے, فرعون کے بیٹے بنے ہوئے تھے نا. بالکل. اور وہ تمام ان کو آسائش مہیا تھی جو ایک ولی عہد کو یا ایک بادشاہ کے بیٹے کو ہونی چاہیے, اس کے باوجود بھی آپ نے فرعون سے کانفلکٹ لیا حق کی بات کے اوپر. تو اب موسیٰ کو آپ کس کیٹیگری میں شمار, کہ ڈاؤن ٹروڈن اپریسڈ میسز میں؟ نہیں, موسیٰ ایلیٹ آف دا ایلیٹسٹ میں سے. صحیح. اسی طرح جناب رسول خدا کو آپ کہاں پلیس کریں گے ان کو؟ کیا آپ ڈاؤن ٹروڈن میں پلیس کریں گے؟ نہیں. آپ جناب عبد المطلب کے پوتے جن کی سرداری کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, سردار مکہ تھے آپ, وہ سورہ فیل قرآن مجید میں موجود ہے. بالکل. اس کے بعد آپ نے ایک کانفلکٹ لیا, ایک نظام کے لیے کانفلکٹ لیا, ایک حق کے لیے کانفلکٹ لیا. پھر آپ کے جو حمایتی ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ ان میں کون لوگ ہیں, مطلب وہ ڈاؤن ٹروڈن طبقے کی بات نہیں کری جو اپنے آزادی کے لیے, انصاف کے لیے, عدالت کے لیے آپ کے گرد جمع ہوا, لیکن جو آپ کے سپورٹرز جس کو کہنا چاہیے, ان سپورٹرز میں آپ کو دو ہستیاں بہت اہم نظر آتی ہیں, ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ اور دوسرے جناب ابو طالب. جناب خدیجۃ الکبریٰ مالی اور سماجی حیثیت سے آپ ایلیٹ آف دی ایلیٹسٹ میں سے ہیں. بالکل ایسے. اور جناب ابو طالب سرداری اور سماجی حیثیت میں ایلیٹ آف دی ایلیٹسٹ میں سے ہیں. کہاں ڈاؤٹ ہے آپ کی سرداری میں اور آپ کے سیاسی اور سماجی حیثیت کے اندر؟ اور جب یہ دو سپورٹ آپ کی ہلتی ہیں یا ختم ہوتی ہیں تو آپ اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے وہ بہت کمزور لوگ کانفلکٹ لیتے ہیں, کمزور مختلف قسم کا کانفلکٹ لیتا ہے, اور جو ایلیٹ ہوتا ہے وہ مختلف قسم کا کانفلکٹ لیتا ہے. اور دین کے معاملات میں جو ایلیٹ ہے وہ ڈفرینٹ ایلیٹ ہے. صحیح. اس لیے کہ اسے وہ حق اور حقانیت کی پہچان ہوتی ہے, اور وہ اس حق اور حقانیت کو بچانے کے لیے سب کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتا, سب کچھ قربان کر دیتا ہے. پھر دیکھیے قرآن مجید میں آپ نے کہا نا کہ قرآن کا اس پر کیا اس کا اس پر نظریہ ہے. دیکھیے ایک آیت ہے قرآن مجید میں, بل نقذف بالحق الی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاهق ولکم الویل مما تصفون. ہم کیا کرتے ہیں, ہم حق کو باطل پر دے مارتے ہیں, اور جس سے ٹکرا کر باطل پاش پاش ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. ہمیں تم پر تعصف ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمیشہ باطل ہی باطل رہے گا. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمیشہ حق رہے گا, باطل نہیں رہے گا. اب دیکھیے حق کو باطل پر کھینچ مارنا, بل نقذف بالحق الی الباطل, ہم باطل کو کھینچ مارتے ہیں, ایسے جیسے پتھر کو شیشے پر کھینچ مارتے ہیں. دیکھیے پتھر تو ایک ہی جگہ جا کر شیشے پر لگا نا, تو وہی جگہ سوراخ ہونا چاہیے, لیکن ہوتا کیا ہے, ریپل ایفیکٹ. بالکل. پورا شیشہ دور دور تک چکنا چور ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. یہ کربلا بالکل اسی طرح حق کا باطل سے ٹکرانا ہے. جیسے خاموش سمندر میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کا ایک پتھر پھینکا, اور تاریخ میں آج آپ کہتی ہیں 1500 سال سے کیوں تر و تازہ ہے, آج تک اس کا ریپل ایفیکٹ آ رہا ہے. آج بھی مظلوم اٹھتا ہے, تکلیف میں اٹھتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا آواز لیتا ہے. آج بھی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے, محمد رسول اللہ کی بات ہوتی ہے, امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے. جیسے شیشے کو آپ نے دور دور تک, سمندر میں دور دور تک آپ نے ریپل ایفیکٹ, اس وقت آپ کو بظاہر لگا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا, وہ قتل ہو گئے, وہ ختم ہو گئے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ قیامت تک کے لیے وہ حق جب باطل سے ٹکرایا تو باطل پاش پاش ہی. اچھا, آپ نے جو بات کی کہ اٹس ویری ٹرو کہ جس وقت حق اور باطل کے ساتھ
تنازع ہوتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, تو وہ پاش پاش ہو جاتا ہے. لیکن جس طرح سے یہ واقعہ وہاں پہ صحرا میں ہوا, مطلب ایک دشت کے اندر ایک واقعہ ہوا, اور اس کے بعد پھر دنیا میں آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی سال میں یہ محرم آتا ہے تو ہر دنیا کے ہر کونے میں مولا حسین کی صدائیں لگائی جاتی ہیں. آج تک وہ ذکر, اللہ کا نام اور ان کے ساتھ ساتھ اس حق کا نام اس دنیا میں ہر طرف ہے. تو اس کے لیے مجھے بتائیے کہ وہ کیا ٹول تھا, وہ کیا وہیکل تھا جس نے وہ امپورٹنٹ رول پلے کیا, جس کی وجہ سے آج تک یہ نام زندہ ہے. ورنہ جس طرح سے اس زمانے کے اندر ہسٹری میں اس کو دبانے کی کوشش کی گئی اور دبایا جا سکتا تھا, مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں نا حق تو حق ہے, وہ وہیکل ہم جاننا چاہیں گے. دیکھیے 3 حصے ہیں, اگر اس کربلا کی آپ ہیں تو تھوڑے سے لوگ اس میں, لیکن آپ بڑی اسٹریٹجیکلی آپ نے اس تحریک کو آرگنائز کیا اور اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا. پہلا حصہ وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے کربلا یا کوفے عراق پہنچنے سے پہلے نکل گیا, جسے آپ ہراول دستہ کہتے ہیں, جس میں عبداللہ ابن یقطر ہیں, قیس بن مسر شہدادی ہیں, کوفے میں موجود ہانی ابن عروہ ہیں, اور ان کی سربراہی ہے جناب مسلم ابن عقیل کے پاس, جو آپ کے بھائی بھی ہیں. اس نے جو لائنز آف کمیونیکیشن سیٹ کرتے ہیں نا, ایک ہراول دستہ فوج میں آگے نکلتا ہے, لائنز آف کمیونیکیشن سیٹ کرتا ہے, اس کے بعد پیچھے کا دستہ آگے کی طرف آتا ہے. پہلے دستے نے اپنا کام کیا, دوسرا دستہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. جب آپ کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے تو آپ نے اپنی شہادت سے, اپنے خون سے صحرا پر نقش اللہ لکھ دیا. بے شک آپ کا کام عصر عاشور کو ختم ہو گیا. اب تیسرا جو حصہ ہے اس تحریک کا, یہ وہ حصہ ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے خون میں بھرا ہوا اسلام کا پرچم اٹھایا اور کوچا و بازار میں نکلا اور نکالا گیا, زندانوں میں گھسیٹا گیا, درباروں کی ذلتوں سے گزارا گیا. اور یہ وہ حصہ ہے جس نے ابلاغ, کمیونیکیشن کا کام انجام دیا. یہ تھی وہ وہیکل کہ جس کے ذریعے سے شہادت کا پیغام دور دور تک امام حسین علیہ السلام کے پھیل گیا. آپ یہ دیکھیے کہ اس گروہ کے سربراہی جناب زینب بنت علی و بطول کے ہاتھ میں ہے. آپ امام حسین علیہ السلام کی بہن بھی ہیں اور جناب رسول خدا کی نواسی بھی ہیں, جناب علی و فاطمہ کی دختر بھی ہیں. اور آپ کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے اپنے والد سے فرمایا تھا کہ بابا میری اس بیٹی کی محبت اپنے بھائیوں کے لیے بڑی بے نظیر ہے, میں نے ایسی محبت نہیں دیکھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا, رونے لگی رسول خدا اور کہا کہ یہ بھائیوں کی سوگوار بھی ہوگی اور ان کے نام کو زندہ رکھنے والی بھی. آپ یہ دیکھیے کہ ایک خاتون کا جس کے بھرے گھر کو ایک دوپہر میں ختم کر دیا جائے, اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے تھا. اس کو تو ڈپریس ہو جانا چاہیے تھا, رونا چاہیے تھا, ملال میں ہونا چاہیے تھا. بی بی پرچم لے کر کربلا کا کھڑی ہوئی اور اس کے بعد کوفے پہنچی. اور کوفے پہنچنے کا حال یہ تھا کہ سر پر آپ کے چادر نہیں تھی, لباس آپ کا جل چکا تھا, خون شہیدوں کا, امام حسین علیہ السلام کا خون آپ کے کپڑوں پر لگا ہوا تھا, کیونکہ آپ نے اپنے بھائی کو زخمی حالت میں اپنے گود میں آپ نے لیا ہوا تھا. لیکن جب آپ کوفے کے بازار میں پہنچتی ہیں تو آپ اونٹ کی پیٹھ پر کھڑی ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد آپ کی 3 تقریریں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس نے اس کربلا کو اور حقیقت میں لا الہ الا اللہ کو دوام اور قیام بخشا. پہلی تقریر جو بہت امپورٹنٹ ہے, ویسے تو آپ مسلسل آپ ایک میسنجر آف کربلا کا رول ہے آپ کا, بالکل, اور آپ شی واز اے گریٹ کمیونیکیٹر, اور آپ کا جو خطابت ہے اس میں جناب علی مرتضیٰ کی ایسی جھلک ہے کہ اگر لوگ آپ کی طرف نہ رخ کرتے تو سمجھتے کہ شاید جناب علی مرتضیٰ بول رہے ہیں. 3 تقریریں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے بڑے مائل سٹون سیٹ کیے. ایک وہ تقریر جو آپ نے پہلی مطلب پراپر سیاسی تقریر آپ جس کو کہیں وہ بازار کوفہ کی, دوسری تقریر ہے دربار کوفہ کی, اور تیسری تقریر ہے دربار شام کی. اچھا, تینوں تقریروں کے کمپلیکشن بڑے ڈفرنٹ ہیں. دیکھیے پہلی تقریر جو ہے نا آپ کی بازار کوفہ کی, اب آپ کن سے مخاطب ہیں؟ وہ جو آپ کو جانتے ہیں, جناب علی مرتضیٰ کو جانتے ہیں, جناب رسول خدا کو جانتے ہیں, جناب فاطمہ کو جانتے ہیں, امام حسن امام حسین کو جانتے ہیں, جناب زینب کو جانتے ہیں, بالکل کوفی وہ لوگ. اچھا, بعض لوگوں کو یہ مسکنسپشن ہے کہ کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور بڑا دھوکہ دیا, قتل کر دیا. ایسا بھی نہیں ہے. کوفے میں مختلف لوگ تھے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے آنے سے 10 روز پہلے جناب میثم تمار جناب علی مرتضیٰ کے صحابی کو ابن زیاد نے بہت ہی ظلم اور تشدد سے قتل کیا. بالکل. اچھا, اس کے بعد تقریباً 12,000 آدمی جیلوں میں ڈال دیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جو کمیٹڈ تھے
آل محمد کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. بالکل صحیح. پھر ایک بڑا طبقہ تھا عوام الناس کا. دیکھیے وہ محبت کرتے تھے آل رسول کے ساتھ, لیکن وہ اپنے گھر کو جلانا, اپنے جوانوں کا خون دینا, اپنے آپ کو برباد ہونا, ہر ایک کی کیپیسٹی نہیں ہوتی. آپ اسے ایک عوام کے لیول پر رکھیں, وہ اس کیپیسٹی کے لوگ نہیں تھے. صحیح. باقی جو تھے جو لڑنے کے لیے آئے امام حسین علیہ السلام کے خلاف, وہ ان خارجیوں کے اولاد تھے جو کوفے میں تھے, یا پھر وہ شام کے لشکر نے آ کر ان کو جوائن ہینڈ کی. صحیح. تو لہٰذا کہنا کہ ون گو کے اندر سارا کوفہ جو غداروں سے بھرا ہوا تھا, ایسی بات نہیں تھی. اب آپ یہ دیکھیے جناب زینب کے مخاطب کون لوگ ہیں, وہ جو ان کو جانتے تھے. اب آپ کا وہاں خطاب مختلف ہے, لیکن وہ لوگ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی. صحیح. دیکھیے ان کے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام 10 دن کے اندر وہ پہنچیں گے اور وہ قتل کر دیے جائیں گے. ان کو بہت بہت یہ خیال تھا گرفتار ہوں گے, یا لڑائی ہوگی, یا کانفلکٹ ہوگا, یا آگے بات بڑھے گی. ان کو تو جب 11ویں محرم نہیں تھا. دیکھیے زیادہ تر لوگ تو جو گرفتار ہو کر جیلوں میں ڈال دیے جا چکے تھے, ہانی مسلم اس طرح کے لوگ تو قتل ہو چکے تھے, اور لوگ خوفزدہ تھے, کرفیو کا سالم تھا. اور ایسے میں ایک دم وہ اچانک 11ویں محرم کو دیکھتے ہیں کہ نیزوں پر سر چلے آ رہے ہیں. صحیح. اور بے پردہ بے ردا اونٹوں پر گھسیٹتی ہوئی اور کوڑے مارتی ہوئی عورتوں کو لایا جا رہا ہے, تو اسٹیٹ آف شاک میں چلے گئے, خوف کے عالم میں چلے گئے. بالکل صحیح. اب آپ یہ دیکھیے کہ بڑا تھرس تھا عراق کے لوگوں پر امام حسین علیہ السلام کا. آپ نے مدینے اور مکے میں رہنا پسند نہیں فرمایا, اس کی بھی سیاسی اس کی بڑی تاریخی وجوہات ہیں. شام آپ نہیں جا سکتے تھے, وہ آپ کا اسٹرانگ ہولڈ نہیں تھا. ایک عراق ہی بچتا تھا آپ کے پاس, تو بڑا تھرس تھا اس تحریک کی زندگی کے لیے, بڑا تھرس تھا عراق پر. تو آپ نے تو یہ دیکھا کہ یہ تو ایسٹ ہے, اسٹریٹجک ایسٹ ہے. عراق اسٹریٹجک ایسٹ تھا امام حسین علیہ السلام کو, جناب زینب سلام اللہ علیہ کا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ اسٹیٹ آف شاک میں ہے, اور جب ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بلک گئے کہ یہ کیا ہوا, ان کے اندر احساس ندامت بھی تھی. بالکل صحیح. تو آپ نے ان کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر کہا, تم غدار دھوکے باز لوگ, تم نے میرے بھائی کو بلایا. آپ نے کہا کہ تم کوڑے پر اگنے والے گھاس کی طرح ہو, تم قبر کو رنگنے والے چونے کی طرح ہو, کہ تم نے وعدے کا پاس نہیں کیا. آپ نے وہاں کیا کیا, ان کی حمیت کو, ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے, تم پر تف ہے, کیا تم جانتے ہو کہ تم نے جگر گوشہ رسول کو قتل کر کے اسے خود رسول کو کتنی اذیت پہنچائی. تم نے کس کی ضروریت کو قیدی بنایا, کس کا مقدس خون تم نے ریگزار کربلا میں بہا دیا, اور کس کے ناموس کی تم نے بے حرمتی کی. یہ جان لو کہ آخرت کا عذاب رسوا کن ہے. تم اس عارضی غلبے سے جو لوگ خوش ہیں وہ زیادہ دیر خوش نہ رہیں, اس لیے کہ خدا عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا, اور انتقام کا موقع ہاتھ سے نکل جانے کا مجھے کوئی خوف نہیں, نہ خدا کو خوف ہے, اس لیے کہ اس کا عذاب ظالموں کے تعاقب میں. آپ یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے ان جملوں میں حیات دنیا کو بالکل حقیر اور ذلیل کر دیا. بالکل. اور سارا تھرس کس چیز پر رکھا, آخرت پر, اور اللہ کی عدالت پر اور انصاف پر. آپ یہ دیکھیے ایک کیپٹیو عورت, ایک قیدی عورت, اس کو تو بہت ہی پروفائل کو لو رکھنا چاہیے کہ نہ معلوم اور کوڑے پڑیں گے اور مصیبتیں ہوں گی, اور جو بچ گئے بچے وہ بھی قتل کر دیے جائیں گے. ایک کیپٹیو عورت کا کھڑے ہو کر اونٹ کی پیٹھ پر حیات دنیا کو حقیر کر کے اور ظالموں کے منہ پر سے نقاب کھینچ کے, اور یہ کہنا کہ تم حمیت والے نہیں ہو, تم عزت والے نہیں ہو, تم نے وعدے کا پاس نہیں کیا, تم نے رسول کی ضروریت کے ساتھ برا سلوک کیا. یہ سارا آپ نے کیا کیا, آپ نے ان لوگوں اپنے بے خوفی کا اظہار کر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت مجبور, اس کی یہ ہمت کا عالم, ہمت ہے, اس کے یہ حوصلے کا عالم. ایگزیکٹ. اور وہ جو دوسرے قسم کے کانفلکٹ کی ہم نے شروع میں بات کی تھی, وہ یہاں پہ پروو ہوتا ہے پوائنٹ کہ وہ بے شک جکڑی ہوئی ہے مگر حق کے آگے اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا, ان بیوی کے پاس کچھ نہیں بچا مگر وہ حق کے لیے کھڑے ہو کر آواز اٹھا رہے. اب ایک متاع جان ہے نا, تو وہ بھی انہوں نے ہتھیلی پہ رکھ لی. بالکل. اب لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ یہ اگر بنت فاطمہ سب کچھ مٹا کر کھڑے ہو سکتی ہیں حق کے لیے, تو ہمیں ہماری اولادیں ان سے اولادوں سے زیادہ پیاری ہیں. اور یہ میرا خیال ہے یہ جو خطبہ کوفہ کے بازار میں جو دیا, کوفہ کے جو بازار میں دیا, یہ وہ پہلا خطبہ تھا جو ان کے ضمیروں کو اور ان کو آگاہی دلائی کہ یہ ہوا ہے, یہ سچ تو اس وقت ان لوگوں کو پتا چلا. آپ نے وہاں پر ایک خوف کا جو ایک حصار تھا نا, اس خوف توڑ دیا سب سے پہلے. دیکھیے خوف جو ہوتا ہے نا آدمی کی فیکلٹیز کو ختم کر دیتا ہے. خوف آپ کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے, خوف آپ کو کسی طرف کسی تحریک کو آگے بڑھانے کی آپ کے اندر ہمت جو ہوتی ہے اس ہمت کو ختم کر دیتا ہے. آپ یہ دیکھیے کیسا اسٹریٹجک اسٹیپ ہے جناب زینب کا, آپ نے اس خوف کو توڑ دیا. بالکل. اب میں اس کیفیت پر اور اس عقل پر اور اس سمجھداری پر, اس شعور پر جو نبی کے گھرانے کے علاوہ کسی اور کا حق ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. ایک خاتون جو چند گھنٹے پہلے جو اپنے 7 سگے بھائیوں کو گنوا چکی ہو, اور پھر 18 بنی ہاشم اور پھر اور 72 افراد, اس کے کمال کا یہ عالم ہے کہ اس نے اس پورے مجمع کو خوف کے اس گرداب سے باہر نکال دیا. اور پھر جب آپ نکلی وہاں سے, آپ
دربار کی طرف لے جایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ سارا مجمع رو رہا تھا. دیکھیے آپ نے کس طرح خوف سے باہر نکالا. لوگ صدیوں تک خوف سے باہر نہیں نکلتے. نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. صرف 4 سال کے اندر اسی کوفے سے توابین کا لشکر اٹھتا ہے. جب وہ جیلوں سے لوگ نکلتے ہیں, ریپینٹرز, بہت بڑی موومنٹ ہے ریپینٹرز کی, توابین کی. وہ 4000 آدمی 50,000 کے لشکر کے مقابلے میں بنی امیہ کے ڈٹ جاتا ہے اور سب اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے پلٹ کر آنا ہی نہیں ہے, ہم نے زندہ ہی نہیں رہنا ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد. تو وہ آپ ہی کہیں کوفی دھوکے باز تھے. تو اگر یہ 4000 آدمی جو ریپینٹرز گئے باہر نکل کے, اگر یہ اس وقت موجود ہوتے تو شاید کربلا کا رنگ کچھ اور ہوتا. بالکل. تو یہ کس نے حوصلہ دیا؟ نسلوں تک لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں اور باہر نہیں نکل پاتے. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جو خوف کی اس چادر کو پھاڑ کر پھینک دیا, اور پھر اس کے بعد ودن 3 ایئرس ہم دیکھتے ہیں کہ 4تھا سال ہے شہادت امام حسین علیہ السلام کا, اور توابین اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور زبردست انقلاب برپا ہوتا ہے, اور تھوڑے عرصے کے اندر امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیا جاتا ہے. یہ وہ مشن تھا جو مولا حسین علیہ السلام نے شروع کیا, جس کو کمیونیکیشن کے ذریعے, اپنی ہمت اور حوصلے کے ذریعے بی بی زینب علیہ السلام آگے لے کر بڑھی. اچھا, پہلا آپ نے جو 3 کیٹیگریز میں اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ پہلا وہ خطبہ جو بازار میں دیا گیا کوفے. اب ہم دوسری تقریر ہے آپ کی اسی کوفے میں, دربار کوفہ میں. بالکل. دیکھیے ابن زیاد گورنر تھا اور اس نے ماسٹر مائنڈ کیا سارے اس پروگرام کو. آپ جب داخل ہوئی تو پتا تھا اسے کون داخل ہو رہا ہے, آپ بیویوں کے حصار میں تھیں. بالکل. تو کہا کہ کون ہے؟ اب دیکھیں تکبر و غرور, کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا. پھر کہا کون ہے یہ عورت جو اتنی مغرور ہے کہ جو سر بھی نہیں اٹھاتی؟ پھر آواز آئی کہ یہ ہیں زینب بنت فاطمہ بنت رسول خدا. اب 2 جملے کہیں کس نے کروایا؟ کہیں سے آواز آئی, کسی بیوی نے پکارا کہ یہ وہ ہیں, یا کسی مرد نے پکارا. بہرحال یہ آواز آئی کہ یہ زینب ہیں بنت فاطمہ بنت رسول خدا. صحیح. اچھا, آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد 2 باتیں کہیں ابن زیاد نے, اور اس نے پہلا جملہ آپ پر حملے کے طور پر کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا اور تمہیں ذلیل و رسوا کیا. آپ یہ دیکھیے کہ جو دکھ زدہ عورت کے لیے تو یہ جملہ قاتل جملہ ہے کہ ایک تو گھر لٹا دیا جی, اور اس کے بعد کوئی کہے کہ تمہیں تو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا. تو آپ بتائیں کیا آپ کے پاس آرگیومنٹ ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں پیغمبری سے سرفراز کیا, سبحان اللہ, ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے ہمیں دور رکھا, اور فاسق و فاجر کے لیے رسوائی ہے اور جھوٹ بولنے والوں کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے. اس خدا کا شکر ہے کہ اس نے فاسق و فاجر ہمارے غیر کو بنایا. واہ. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف دربار میں کھلا تھا کہ سب لوگ آئیں اور قیدیوں کا تماشا دیکھیں, اور کہا کہ کتنا ذلیل کیا اللہ نے تمہیں. اب ایک کامن مائنڈ تو یہ سمجھے گا نا کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ سے تو پتہ بھی نہیں ہلتا. بالکل. تو یہ اللہ کی یہ مرضی تھی کہ یہ ذلیل و رسوا ہوں. تو آپ نے اس جو کنسپشن مسکنسپشن آتا اس کو وہیں توڑ دیا, اور کس ڈگنیٹی کے ساتھ جی, کہ ہم تو نبوت کے ذریعے ہمیں عزت سرفراز کیا, طہارت اور عصمت اور آیت تطہیر کے ذریعے سے ہماری بڑائی بیان کی. یہ تو جھوٹے فاسق و فاجر تو تم جیسے لوگ ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارے خاندان کو قتل کیا, تو کہا کہ میں تو اس میں بھلائی اور بہتری کے سوا کچھ دیکھتی ہی نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے نا وہ جو محروم مجھے کچھ دے دو, اور وہ جو پہلی قسم جی لوٹ لو, سب کچھ لے جاؤ لیکن حق اور حقانیت باقی, حق نہیں چھوڑنا. تو بھائی قتل ہو گئے, گھر لٹ گیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میں بھلائی اور بہتری کے سوا کچھ نہیں دیکھتی. ان کی شہادت کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ ہمارے خاندان کی وراثت ہے, اور یہ مشیت ایزدی میں تھا کہ جو میرے بھائی قتل وہ خوابگاہ میں ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے, وہ خوابگاہ میں. اور پھر اس دن کا انتظار کرو جب تمہیں خدا ان کے ساتھ ایک جگہ جمع کرے گا, اور پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اخروی فلاح اور نجات کس کے لیے ہے. بے شک. آپ دیکھیے پھر وہ تھرسٹ کس بات پر ہے؟ آخرت پر. یہ دنیا جو ہے فقط سفرگاہ ہے, یا ٹوکری میں آپ جو بھی ڈالتے جائیں گے بازار سے خرید کے وہی آخرت میں کام آئے گا. آپ کا سارا تھرسٹ ان تینوں تقریروں میں 3 باتوں پر ہے, توحید, نبوت کا انسٹیٹیوشن, اور آخرت اور عدل خدا. ان 4 چیزوں پر آپ کا تھرسٹ ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے لوگ خوفزدہ ہیں. ابن زیاد کا جو ظلم ہے اس سے لوگ لرزہ براندام تھے. آپ نے اسے آواز دی, اے ابن مرجانہ. اب مرجانہ کون ہے؟ اس کی ماں. اور ان کی جو ابن زیاد کی جو ماں تھی وہ بہت ہی بری شہرت کی خاتون تھی, اور تاریخوں میں بہرحال ان کی شہرت کے بارے میں لکھا. اچھا, آپ نے فرمایا کہ ایک طرف ابن مرجانہ کہہ کر اس کی تاریخ کو دہرایا, جو اس کے ساتھ لنک اپ تھا وہ بتایا, بتانے کے لیے کہ یہ تم اس سے ڈر رہے ہو, مرجانہ کے بیٹے سے ڈر رہے ہو. ذرا ہماری طرف دیکھو, ہم نبوت کا گھر, رسالت کی کان, ملائکہ کے آنے اور جانے کی اماجگاہ, درود و صلات ہمارے اوپر, تم اس مرجانہ کے بیٹے سے ڈرتے ہو. اس نے ہمارا گوشت و خون علیحدہ علیحدہ کر دیا, ہم تو نہیں ڈرے.
دیکھیے پھر خوف کو توڑ دیا. بالکل. پھر آپ نے جب کہا نا, آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن مرجانہ تمہاری ماں تمہارے لیے سوگوار ہو. یہ عرب میں بہت ہی برا جملہ ہے. اچھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری ماں نے وہ دکھ کے قابل ہے کہ اس نے اتنا نالائق بیٹا پیدا کیا کہ ہونا یہ چاہیے کہ تم مر جائے اور تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے. اچھا, یہاں پہ میں جو ایک چیز نوٹس کر رہی ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ, مطلب ابھی ان کے پاس فریڈم نہیں ہے, بٹ لک دا وے شی از اسپیکنگ ان فرنٹ آف پیپل. آپ اس کو اسلام کی امپاورڈ وومن کہیں. ایگزیکٹلی. آج آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, آج مغرب سے آپ امپورٹ کرتے ہیں امپاورمنٹ کی مختلف ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ دیکھیے اسلام کی ہیروئن آف اسلام. اس نے جب کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے, تو ایک تاریخ عرب میں آپ نے اس کو اتنا گھٹیا اور ذلیل کر کے رکھ دیا کہ لوگوں نے مجمع نے جو دربار میں بھرا ہوا تھا اس نے کہا کہ اچھا یہ تو اس قابل ہے, تو مرجانہ کا بیٹا. ہاں, اس سے ڈر گئے ہم عرب, اس سے ڈر گئے. اور یہ تو اتنا نالائق ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس کی حیثیت کو گرا کر ختم کر دیا, اس کے بت کو پاش پاش کر دیا, اس کو اپنی حیثیت میں رکھ دیا, اس کو اپنی حیثیت یاد دلا دی کہ وہ منہ اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی عزت دار کا بیٹا ہوں, تو مرجانہ کا بیٹا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جب بہت, آپ یہ دیکھیے کہ بڑی شرم کی بات ہے. اچھا, اس گفتگو سے وہ خاصا بے عزتی اس نے محسوس کی اور چلانے لگا, اور چلا کر اس نے کہا کہ خدا نے تمہارے بھائی اور تمہارے خاندان کے دوسرے سرکشوں کے قتل سے میرے دل کو تشفی دی. تو آپ نے ارشاد فرمایا, ہاں مجھے اپنی جان کی قسم, تم نے میرے بہادروں کو قتل کر دیا, خاندان کو نیست و نابود کر دیا, ہماری شاخیں قطع کر دیں. اگر اسے تمہارے دل کو تشفی ہوتی ہے تو ہو جائے. تم نے ہمارے فقط جسموں کو نقصان پہنچایا, ہمارے نصب العین کو نہیں. دیکھیے یہ دوسری کیٹیگری کے کنفلکٹ لینے والے لوگ ہیں کہ جن کے جسم کو آپ نقصان پہنچا سکتے ہیں, ان کے نصب العین کو آپ نقصان, ان کے ارادوں کو نہیں. اور اسی وجہ سے ابن زیاد چاہتا تھا کہ جلد سے, اب وہ اتنی بے عزتی اس کی ہو چکی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد کوفے سے باہر نکل جائیں. آپ کو پتا ہے کوفے میں رات کی تاریکی میں یہ قافلہ نکلا, دن کی روشنی میں نہیں نکال سکتا تھا. لوگ اتنے زیادہ کنورٹ ہو چکے تھے اور کنونس ہو چکے تھے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو چکا ہے. اور یہ وہ اس حق کی بات میں کہتے ہیں نا, بہت وزن ہوتا ہے. دیٹس دا ریزن کہ اگر ہم یہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جتنا کنورژن اس واقعے کو سن کے لوگوں کا اس طرف ہوا ہے, حق کی طرف کنورژن, بالکل ایگزیکٹلی, سچائی کی طرف, ظلم کے خلاف کنورژن, فریڈم آف اسپیچ. ایگزیکٹ. اچھا, ہم نے خطبات کے حوالے سے بات کی, 2 خطبات ہم لوگوں نے کور کیے, جس میں آپ نے کوفے کا خطبہ جو خطبے کوفے کے بازار میں ہوا, اور پھر کوفے کے دربار میں. اب ہم آتے ہیں شام کے بازار میں جو خطبہ بی بی نے دیا. دیکھیے یہ شام کا جو خطبہ ہے نا, یہ سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. کوفے میں تو آپ ان لوگوں سے مخاطب تھی نا جو آپ کے خاندان سے جانتے تھے, آپ کے والد کی بھی انہوں نے خلافت دیکھی تھی اور نبوت کے انسٹیٹیوشن سے بالکل واقفیت تھی. شام ایسی جگہ نہیں تھی. شام ہمیشہ نبوت کے مرکز سے کٹا رہا, اور بائے کچھ ہی تاریخ کا کچھ موڑ ہے کہ جس میں بنی امیہ ایک لیتھل فورس کے طور پر ڈیولپ ہوئے نبوت کے گھرانے کے خلاف, اور انہوں نے اس شام کو اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں تبدیل کیا. وہاں ان کی حالت یہ تھی کہ وہ نبوت کے انسٹیٹیوشن سے اتنا دور تھے کہ جب جناب علی مرتضیٰ قتل ہوتے ہیں تو شامیوں نے پوچھا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے, کیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے. یہ ان کی آل محمد کے بارے میں ان کی رائے تھی, اور ان کے سامنے پورٹری کیا گیا تھا. یہ پورٹری کیا گیا کہ یہ فسادی, فتنہ گر, گڑبڑ پھیلانے والے لوگ اور امن کو تباہ کرنے والے لوگ ہیں. ان کا فرسٹ ہینڈ انٹریکشن نہیں تھا خاندان نبوت کے ساتھ. اب وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتی تم جھوٹے ہو, تم میں حمیت نہیں ہے, تم نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی. اب یہ سچویشن ہی چینج ہو گئی. بالکل صحیح. اور وہاں پر آپ دیکھیے پہلا حملہ جو یزید نے کیا جب آپ دربار میں, آپ یہ دیکھیے کہ دربار میں لایا کب گیا, دوپہر تک تو پریڈ کرائی گئی بازار میں شام کے. بالکل. یعنی آپ اس سے ہی بنی امیہ کے اسلام کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو بازار میں پریڈ کرائیں تو ان کے اسلام کی کیا لیول ہوگی. تو بہرحال اس نے کہا کہ جب آپ کو رسیوں میں باندھ کر لا کر کھڑا کر دیا گیا اس دربار میں, تو بڑے تکبر سے امام حسین علیہ السلام کا سر تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا, اور وہ اٹھا کر چھڑی سے آپ کے ہونٹوں پر اور آپ کے منہ پر مار رہا ہے. اور پھر مارتے مارتے اس نے حالت تکبر میں چند اشعار پڑے, جس کا مطلب یہ ہے کہ کاش آج میرے وہ بزرگ ہوتے جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے, تو آل محمد کی اس حالت پر دیکھ کر مجھ پر تحسین و آفرین کرتے کہ یزید تو ہمیشہ سلامت رہے. آج میں نے بدر کے مقتولین کا بدلہ
بنی ہاشم سے لے لیا. بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے کھیل کھیلا، نہ ان پر فرشتہ آیا نہ وحی آئی. میں اپنی ماں خنزف کا بیٹا نہیں اگر محمد کے کاموں کا بدلہ اس کی اولاد سے نہ لے لوں. یہ جملے یا تو آپ سن لیتی اور خاموش ہو جاتی. خاموشی کا مطلب کیا تھا؟ فرشتہ نہیں آیا، وحی نہیں اتری، نبوت نہیں تھی، بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے سارا کا سارا کھیل کیا تھا. آپ خاموش نہیں رہی. اور یہی وہ وقت تھا کہ جب آپ نبوت کے انسٹیٹیوشن کو بچائیں، توحید خدا کو بچائیں، آخرت کے پر ایمان کو بچائیں، وحی کو بچائیں، فرشتے کی آیات لانے کو بچائیں. آپ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آپ نے ایک انتہائی مدلل تقریر فرمائی. آپ یہ دیکھیں کہ رسول نے 23 سال میں جن باتوں کو اسٹیبلش کیا، جناب زینب کو 23 منٹ ملے تھے شام میں کہ جن کے اندر وہ ان باتوں کو دوبارہ جن کی حفاظت کر سکتی تھی. 23 سال نانا کی جدوجہد کو نواسی نے 23 منٹ کے اندر بچایا. اور یہ جناب زینب ہی کا شعور ہو سکتا ہے جو آپ نے بچایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ شروع آپ نے کیا کہ میں یزید، خدا اس کے رسول نے سچ فرمایا کہ گناہگاروں کی آخر میں یہی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ آیات خدا کو جھٹلاتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں. آج تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر زمین و آسمان کی وسعتیں تنگ ہو گئی اور ہم چونکہ قیدی بنائے گئے ہیں لہٰذا ہم بے آبرو ہو گئے اور تو اللہ کے نزدیک آبرو والا ہو گیا. کیا قرآن میں تو نے یہ نہیں پڑھا کہ کافروں کو جب مہلت دی جاتی ہے تو وہ ان کی بہتری کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس لیے مہلت دی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کر کے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ عذاب اکٹھا کر لے. بے شک. پھر وہی قیامت کا نقشہ آپ نے کھینچ دیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ آیت پڑھ کر آپ نے یزید کو کافروں کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیا. اور پھر آپ نے آیات الہی کا تذکرہ کر کے نبوت پر اترنے والی وہ آیات کہ جن کے ذریعے سے اسلام پھیلا، آپ نے اس کی فورٹیفیکیشن کی. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے جس طرح وہاں ابن مرجانہ کہہ کر آواز دی، یہاں پر آپ نے یزید کو پکارا اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. یہ آپ نے تاریخ کا ایک بہت بڑا چیپٹر ڈھونڈ دیا. دیکھیے جب رسول نے مکہ فتح کیا تو سارے لوگ سلیو ہی بن گئے نا. جنہوں نے سرنڈر کیا سب نے سرنڈر کر دیا. ایوری بڈی واز اے سلیو ٹو رسول. یہ تو آپ کی رحمت تھی کہ آپ نے کہا آ جاؤ ہم نے تم کو آزاد کر دیا. ورنہ ابو سفیان، معاویہ، جتنے کے سارے یہ لوگ تھے، جتنے ساتھی تھے اور جتنے مکہ، ہاں جی سارے کے سارے آزاد کردہ غلام ہی تھے نا. بالکل رسول نے ان کو آزاد کیا تھا. ورنہ بدلہ لیا جا سکتا تھا، قتل کیا جا سکتا تھا، غلام بنایا جا سکتا تھا. آزاد کیا. جناب زینب نے تاریخ کا وہ دہرایا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے. یہی تیرا انصاف ہے، احسان یاد دلانے کی. یہی تیرا انصاف ہے کہ تیری بیویاں، بیٹیاں اور عورتیں تو پردوں میں بیٹھی ہوں اور محمد کی بیٹیاں بازار میں اور دربار میں گھسیٹی جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ یزید نے کہاں سے ریفرنس ڈرا کیا. اس نے کہا کہ میرے وہ آبا جو بدر میں قتل ہوئے آج میں ان کا انتقام لے رہا ہوں. تو یزید کس گروہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کر رہا ہے؟ جو مقتولین بدر تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. بے شک. اور جناب ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، رسول خدا کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں جنہوں نے ان کافروں کو قتل کیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ دو دھارے تھے. میں نے جو کہا فتح مکہ سے یہ بیچ پڑا تھا، یہ بالکل یہی حقیقت ہے. مجھے تو یہ جو بات یزید نے کہی، اس نے تو خود اپنی کیٹیگری کو ان میں سے خود الگ کر دیا یہ بات کہہ کے کہ ہم جو ہیں یہ حق والے ہیں اور ہم جو ہیں وہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح کربلا کا رشتہ بدر سے جڑا کہ وہ انتقام لے رہا ہے بدر کے اپنے قتل ہونے والے عزیزوں اور رشتہ داروں کا کت سے؟ محمد کی آل سے. بے شک. اور کربلا کے شہید اور کربلا کے اسیر کہاں کھڑے ہوئے؟ اس بینر کے نیچے جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا بینر. یزید کی سٹیٹمنٹ نے وہ جو دوسری قسم ہے تنازع والوں کی، ان کو خود ڈیفائن کر دیا. اس کے بعد دیکھیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد. ایک وہاں ابن مرجانہ کہہ کے اس کی حقیقت بتائی اور یہاں پر اس کی حقیقت بتا دی کہ تخت پر تم اگر بیٹھے ہو تو ہمارے نام اور ہمارے اس نبوت کے لانے اور اسلام کی وجہ سے تخت پر بیٹھے ہو، ورنہ تم ہمارے آزاد کردہ غلام. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے تقوی اور فضیلت کی جڑیں اکھاڑ دیں، تو نے اولاد پیغمبر کا خون بہایا، آل عبد المطلب کے درخشاں ستاروں کو جن سے زمین فروزاں تھی تو نے ظلم کے سیاہ بادلوں میں چھپا دی. پھر آخرت پر آپ پلٹ کرائیں. یعنی بار بار ریفرنس جو ہے آخرت کی طرف ہے. اس لیے کہ دیکھیے توحید اور نبوت کے بعد جس بات کو ہم پرنسپل آف ریلیجن میں تصور کرتے ہیں وہ آخرت کا کانسیپٹ. آپ نے شاید فرمایا کہ بہت جلد تو خدا کے حضور حاضر ہوگا اور تیرا وہی مقام ہوگا جو تیرے بدر میں قتل ہونے والے آبا کا مقام تھا. اس وقت تو کہے گا کاش میں بہرا اور گونگا ہو جاتا.
پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش آپ نے دعا فرمائی پروردگار تو ان سے ہمارا حق دلا دے اور جن لوگوں نے ہم سے پر ظلم کیا ان سے ہمارا انتقام دے. اور پھر یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہا خدا کی قسم تم نے اپنا ہی گوشت کاٹا اپنی کھال نوچی. ان قریب تم رسول پاک کے روبرو ہوگے اور دیکھو گے کہ ان کی اولاد بہشت بری میں ہے اور تم ذلت اور رسوائی کے مقام پر. پھر آپ نے وہ آیت پڑھی ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون کہ جو مارے گئے راہ حق میں انہیں مردہ نہ سمجھنا, وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں. پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے یزید کو بادشاہ یا امیر المومنین یا یزید کہہ کے مخاطب بھی نہیں کیا, آپ نے اسے کہا دشمن خدا, ستمگر, کافر, اس طرح کے الفاظوں سے اور القابات سے آپ نے اس تقریر میں اسے مخاطب کیا. آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم آج شیطان کی فوج کے ہاتھوں حزب شیطان کے ہاتھوں ہم قتل ہو کر اس کے بعد اسیر ہو کر درباروں اور بازاروں میں پھیرائے جا رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کفر, حزب شیطان اور ستمگری, یہ ساری جو کیٹیگریز ہیں اس میں آپ نے اپنے مخالفوں کو لے جا کر کھڑا کر دیا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تو ہمارے قتل کو غنیمت سمجھ رہا ہے, لیکن جب روزے حشر تو عدالت الہی کے سامنے کھڑا ہوگا تو سب تو اور ابن مرجانہ ایک دوسرے کا گریبان گھسیٹ رہے ہوں گے, اور تو ان لوگوں کو وائے کہے گا کہ جنہوں نے تجھے یہ موقع فراہم کیا کہ تو آج نبی کے نواسے کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرتا, تو نے کیا آخرت کے لیے اپنا توشہ تیار کیا. یعنی آخرت کی باسکٹ میں یزید کے پاس سوائے قتل حسین کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آخرت کا توشہ تھا. قسم ہے خدا قادر و توانا کی, میں اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی. آپ یہ دیکھیے کہ شام کا دربار میسج کہ حق کی طرف بڑھنے والے اگر خوف لے کر بڑھیں گے آگے تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ڈرتے وہ فقط خدا سے رہیں تو ان کے راستے آسان ہو جاتے. اگر ڈرنا ہے تو اپنے رب سے ڈرے, خوف خدا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کسی سے شکایت بھی نہیں کرتی اور میں تجھے مخاطب کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتی, لیکن کیا کروں, میرے دل میں اندوہ, غم, اور تمہارے ہاتھوں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے اور تمہارے منہ سے ہمارے گوشت کی بو آ رہی. لیکن پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس نے سردار جوانان بہشت سید الشہداء کے مشن کو سعادت اور خوشبختی سے پائے تکمیل کو پہنچایا. اللہ اکبر. یہ کنوکشن کہ ہمارا مشن مکمل ہوا, مشن اکمپلشڈ. اب ہم درمیان میں کہیں نہیں, اسی لیے کہا کہ حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین, کہ بنا لا الہ حسین ابن علی ہے. یہ بڑی انٹلیکچوئل سمجھ کے بعد یہ بات کہی گئی تھی کہ بنا لا الہ حسین ہے. ہمارا مشن تو اکمپلش ہو گیا. تمہارا مقصد کیا تھا؟ لا الہ کو کھاڑ کر پھینک دینا. نبی نہیں, فرشتہ نہیں, وحی نہیں آئی, بنی ہاشم نے کھیل کھیلا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی رہے. ہم نے اپنے مشن کو اکمپلش کیا. میرے بھائی قتل ضرور ہوئے, سردار جوانان بہشت. آپ یہ دیکھیے کہ پھر آپ نے آخرت کے ساتھ رشتے کو جوڑا کہ حسین کو اس دنیا کی مخلوق نہ سمجھو, حسین تو سردار جوانان بہشت ہیں اور جنت کے باغ ان کے لیے مخصوص ہیں. میں شکر ادا کرتی ہوں اس پروردگار کا کہ جس نے ان کے اس مشن کو سعادت اور خوشبختی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچایا, اور دعا کرتی ہوں پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے. آپ یہ دیکھیے کہ اور پھر آپ کا دعا کرنا اپنے بھائی کے حق میں کہ ان کے درجات کو بلند کرے. ہمارا مشن مکمل ہو گیا. ایک غاصب, ظالم, اسلام دشمن قوت کے سامنے کھڑے کر آپ یہ کہیں کہ ہمارے جسمانی نقصان ہوا ہے, ہمارا انٹلیکچوئل لاس نہیں ہوا, ہمارا مشن رستے میں نہیں رہ گیا. بالکل ہم نے مشن مکمل کر لیا. جان کا سودا کیا نا, وہ جان تو ویسے بھی جانی تھی, بالکل آج نہیں تو کل جانی ہے, مگر حق کے لیے. حق کے لیے بہت شکریہ. میں آئی ہوپ جو دیکھنے والے لوگ ہیں, جو اصل پیغام ہے کربلا کا, وہ پیغام ان تک پہنچا ہو. یہاں پہ شہربانو بی بی نے بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جن سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. صرف میں یہ کہوں گی کہ سرور انقلاب شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام جو مشن لے کر چلے تھے, اس کو پروان چڑھایا بی بی زینب علیہ السلام کے ان بے مثال اور لاجواب خطبات نے. اس عزم اور اس نعرے کے ساتھ کہ خدا کے دین کو بچا کر رہیں گے. ناظرین, گھر لٹ گیا مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جیت ہوئی. لا الہ تو پڑھ لیا, اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں, لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا, گھر لٹ گیا,
شبیر کا. سلام یا حسین، سلام بی بی زینب علیہ السلام. آپ کو ہم سب کا عقیدتوں بھرا سلام.